إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله تؤلم. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور دوسروں کی باتوں کے پیچھے نہ لگو. تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں، بندے ملک پیداوار. وہ ہمارا حقیقی مالک ہے. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں، میں اپنی چیز کا عارضی مالک ہوں. اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، اس کا شہنشاہی حکم ہے. پیدا میں نے کیا، لہذا پیروی اس چیز کی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اتارا گیا ہے. اور اللہ نے دو چیزیں اتاری، ایک تو قرآن مجید اتارا اور ایک اس کی شرح تفسیر اتاری، جس کو ہم حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. حدیث کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور سنت کا معنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں 20 آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی. اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس قرآن مجید کی تفسیر کریں اور لوگوں کو مطلب سمجھائیں. جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کی آیات اور صورتیں لے کے آتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پیارے، جب ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام آ کر سورتوں اور آیات کی تلاوت کریں تو آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کا مطلب آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام. زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا
صورتوں کی صورتیں پڑھ کے جاتے اور پیچھے سے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا۔ آپ نے قرآن کی تفسیر کی اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی قرآن کی تفسیر بن جاتی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا، جس کی چپ، جس کی خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، وہ چپ کر جائے، ان کی چپ کو بھی اللہ قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گفتگو کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، چال ڈھا، کردار و گفتار، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، معیشت معاشرہ، سب قرآن کی تفسیر تھی۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنی بیوی سے گفتگو کی تو وہ بھی قرآن کی تفسیر تھی۔ اور جب یہ قرآن اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات سہو میں دو کا اقرار اللہ رسول، اور قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بات اللہ کی مانو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ اور جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا۔ برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، محلے والوں کا خیال رکھو، اتفاق اتحاد کی فضا بناؤ۔ ایمان، عمل، اسلام سلامتی سکھاتا ہے۔ جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین اور اولیاء کرام، ان سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ اور جنت میں لے جانے والا راستہ صرف وہی ہے تو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ باپ دادا کی بات اور اماموں کے اقوال، مفتیوں کے فتوے، پیر و مرشدوں کے ارشادات، سوسائٹی کے تقاضا اور گلی محلے کی باتیں، رسم و رواج، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، یہ دین اور یہ شریعت۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی آیت کا معنی سمجھ نہیں آ سکتا حدیث کے بغیر۔ قرآن مجید کا معنی مفہوم ہم سمجھ بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کے بغیر۔ روزے کے بیان میں آیت آئی قرآن مجید میں، اللہ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ مسلمانوں سے ہی کھاؤ پیو رمضان میں جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو، نظر نہ آنا شروع ہو جائے، اس وقت تک صحیح کھاتے پیتے رہو۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور صحابی ہیں، حاتم طائی ایک عرب کا مشہور سردار صحابی، ان کے بیٹے اور یہ پہلے عیسائی تھے، انجیل کے تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے یہ آیت سنی تو دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا اپنے تکیے کے نیچے، سحری کھاتے رہتے۔ جب ان کو امتیاز ہونا شروع ہو جاتا کہ یہ سفید رنگ کا دھاگا ہے اور یہ سیاہ رنگ کا دھاگا ہے تو کھانا پینا بند کر دیں۔
ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روزے کی بات چلی تو انہوں نے کہا جناب میں نے تو بڑا آسان حل تلاش کر لیا ہے، 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، جب اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سفید دھاگا سے تو میں کھانا پینا بند کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا مار کے نہیں ہنستے تھے، آپ مسکراتے تھے۔ آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تیری بدھی بڑی چوڑی ہے، تیرا سرانہ بڑا چوڑا ہے، جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے جو اللہ مراد لے رہے، تو نہیں سمجھا یہاں سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا پھوٹنا ہے، تو نہیں سمجھا۔ اب یہ نبیوں کی اولاد تھا، رسولوں کی اولاد تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عربی دان تھا، فصیح بلیغ تھا اور قرآن کا گواہ تھا، لیکن عید کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے محمد رسول اللہ نے نہیں سمجھایا۔ بھائی یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری دعوت، کوئی لڑائی نہیں جھگڑا، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، کلمہ پڑھے۔ بس ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائیو جیسے قرآن مجید کو ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانیں جیسے قرآن والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا۔ عربی کے دور پر، جغرافی کے دور پر، سائنس کے زور پر، امام کے قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، نظام دستور، اس کے زور پر قرآن کی عید کا معنی مقرر متعین نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی عید کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد کی کچہری میں ہے۔ اگر اس اصول کی لوگ پابندی کر لیں، اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے فرقہ واریت، فرقہ پرستی ختم۔ لوگ پڑھتے قرآن ہے، رسم و رواج کی روشنی میں، تقلید کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں، بزرگوں کی مجتہدات کی روشنی میں، باپ دادا کا پالتی تھڑا اس کو سامنے رکھ کے قرآن کی عید کا معنی متعین کرتے ہیں۔ یہی تو بات اقبال کہہ گیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر پہ توفیق فقیہان حرم۔ اور فارسی کلام میں کہتا ہے زمن بر صوفی و اللہ سلامی کہ پیغام خدا گفتم مارا بلے تعویل عشاں در حیرت اللہ خدا جبرائیل و مصطفیٰ را۔ مولوی صاحب صوفی صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں، یہ ہمیں قرآن سناتے ہیں اور معنی وہ کرتے ہیں خدا نے اتارا نہیں، جبریل حیران ہے میں لے کے نہیں آیا، اور یہاں تفسیر ہو گئی۔ اگر آپ سیاہ اینک لگائیں گے، ہر چیز سیاہ ہوگی، سب اینک لگائیں گے، جب آپ برادری، رسم رواج، قول، تقلید، فتویٰ، نظام دستور، سرٹیفکیٹ قاعدہ کوئی بھی اینک لگائیں گے تو آپ کو تو قرآن ایسے نظر آئے گا۔ اگر آپ اصلی شکل میں قرآن کو دیکھیں گے، حدیث اور سنت کی شکل میں، تو پھر آپ کو قرآن اور حدیث اصلی شکل میں نظر آئے گا۔ تو جب یہ دین مکمل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے قرآن مجید لکھتے تھے نا، ایسے آپ کی احادیث مبارکہ بھی لکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، مجھے ساتھی کہنے لگے کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غمی میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، تم صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے گواہ ہو، لیکن تمہاری بات، تمہارا مشورہ قول میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا لوں۔ یہ صحابہ کرام کا دین تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب نبی زندہ ہے تو نبی کی ذات سے رہنمائی ہے، وفات پا جائے تو نبی کی بات سے رہنمائی ہے، اور نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث کو مانے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں۔ ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، کبھی آپ کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں۔
آپ کا والذی نفسی بیدی اکتب، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، لکھ بلا دھڑک، لکھ بلا خوف و خطر، لکھ اپنے منہ مبارک کی طرف سے، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال الرسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت۔ گرنٹی یا اللہ کی بات کی ہے، اس بزرگ کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس مفتی صاحب کی باتیں بھی آئے، وہ حق نہیں ہوتا۔ حق کیا ہے؟ قرآن حدیث حق ہی حق ہے، اللہ رسول کی بات حق ہی حق ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے پاس صحیفہ تھا، ابو ہریرہ کے پاس تھا، ان کی شکل صحیفہ، امام بن منبہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، حضرت علی کے پاس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل لکھوائے، اور آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھائے، آخری خطبہ لکھوایا۔ یہ سارے صحیفے موجود تھے، بعد میں جب کتابیں وجود میں آئیں یہ سارے صحیفے ان کے اندر لکھے گئے۔ یہ جو بات آج مشہور ہے 200 سال بعد 100 سال بعد حدیث آئی، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ جو صحابہ کرام نے صحیفے لکھے تھے یہ وہی۔ اس کے بعد کئی امام محدث دنیا میں آئے، ان میں ایک امام الدنیا فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، جبر الحفظ والاتقان، آیت من آیات اللہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین علی رب حروف المقلدین المبتلین الشارحین، اللہ کا نشان امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے اسپیشل طور پر ان کو پیدا کیا، یہ حدیث کا محافظ اور چوکیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا کہ ان کا باپ بہت زیادہ مال چھوڑ کے فوت ہوا تھا، زیادہ ان کو کاروبار کی ضرورت تھی، اور پھر ان کی بصارت نہیں تھی تو ان کی ماں نے دعا کی، انہوں نے حدیث کا علم سیکھا، خراسان، بخارا، سمرقند، مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن میں 20 سفر کیے، ایک ہزار اساتذہ سے پڑھا، اور پھر یہ کتاب مرتب کی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ مقام بخشا کہ کوئی مسلک والا، کوئی مدرسے والا اپنے لڑکے کو لڑکی کو سند نہیں دیتے جب تک بخاری شریف نہ پڑھا، اور اس وقت تک اس کو ادھورا سمجھتے۔ آپ نے دینی لڑکی جی کتنا 5 ماشاء اللہ بخاری شریف پڑھی ہے نہیں ادھورا ہی ہوا نا، جب تک بخاری شریف میں پڑھے لوگ یہ بخاری کو اللہ نے مقام بخشا اس کتاب۔ اور بخاری شریف اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت بخشی، ڈیرے پہ بیٹھا ایک آدمی مولوی صاحب کی تقریر سن کے کہتا ہے مولوی صاحب اے نہ تجھے مسئلہ کتنا ہے صحیح بخاری پر ہے گا، بخاری کتاب چڑھ گئی پوری دنیا میں، اس کو اللہ نے مقام بخشا۔ اس کتاب کی پہلی حدیث جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہے، نیت درست ہے عمل قبول ہوگا، نیت درست نہیں عمل قبول نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کو اس حدیث سے شروع کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ پڑھنے والوں پڑھنے والیوں اپنی نیت درست، نیت درست ہوگی اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے اور اس کے اندر جو موجود ہے اس پر عمل کرنے کا ثواب اگر ملے گا، ورنہ نہیں۔ اب میں نیت عقیدے کے صحیح ہونے پر، اہمیت پر کہ تب عمل قبول ہوتا ہے،
اس پر تھوڑی سی بات ہے۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو اور کہ یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ ایک نماز پڑھے تو لاکھ کا ثواب۔ اللہ نے ایت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رورو میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سوٹنے میں شرک، پکارنے میں شرک، طواف میں شرک، اور نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں شرک، شرکیاں نعرے۔ ان کا عمل کوئی بھی قبول نہیں جب تک شرک شراکت کمپنی سسٹم ہو۔ میرے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے بت کی میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا، میں غیر مند خالص عمل قبول کرتا۔ اب دیکھا بیت اللہ میں کوئی ثواب نہیں ہوا کیونکہ نیت درست نہیں تھی، اس کے اندر شراکت۔ اس کے مقابلہ میں حدیث ہے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جنت کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو چاہے کھجور کی آدھی پھاڑی، کھجور کی آدھی پھاڑی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دی جائے وہ جہنم کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور بیت اللہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ نیت درست ہو عمل نہ بھی ہو ثواب مل جاتا ہے، اگر نیت درست نہیں ہے عمل ہو پھر بھی ثواب نہیں۔ اب دیکھ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مدینے میں رہتا تھا، اس نے کلمہ پڑھا، یہ رسول صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، یہ رسول اللہ صاحب کے پاس زکوٰۃ صدقات جمع کراتا تھا، اس نے رسول اللہ صاحب کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، لیکن چونکہ نیت خالص نہیں تھی، منافق تھا، تو اللہ نے قبول نہیں کیا، مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، نماز جنازہ پڑھی، اللہ نے اس کو پھر بھی معاف نہیں کیا۔ اس کے مقابلہ میں تبوک کی جنگ بڑی مشکل جنگ ہے، سپر طاقت سے لڑائی تھی، بہت دور کی مسافت تھی، غربت کا دور، وسائل کی کمی، اور مدینے کی روزی پک چکی تھی کھجوروں باغات کی شکل میں، اور ان کو توڑنے کاٹنے کا وقت، اور یہ وقت کاشتکار کے لیے بڑا ایک سنہری ہوتا ہے کہ ٹھنڈی چھاؤں، پانی کے ٹھنڈے چشمے بھی بچوں کے ساتھ باغات میں، لیکن رسول اللہ چلو نکلو اللہ کی راہ میں جان کے، صحابہ چل پڑے رسول اللہ، اور پھر جب واپس آئے کتنی تکلیف اٹھائی۔ رسول اللہ صاحب نے فرمایا میرے ساتھیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ تبوک کی جنگ میں نہیں آئے، کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کو ثواب میں تمہارے برابر کر دیا۔ وہ گھر میں تھے، بھی بچوں میں تھے، لیکن ان کو اللہ نے تمہارے ساتھ برابر میں ثواب میں شریک کر دیا۔ وہ کون ہے؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ۔ اے نبی میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو جہاد کے لیے تیرے پاس آئے تھے، تو اسے سواری مانگی، اپنے پاس تھی نہیں، آپ نے معذرت کی کہ وسائل کی کمی ہے۔ کئی آدمی میں مقرر کر چکا ہوں کہ ایک ایک روٹ پر باری باری جائیں گے، میں کہاں سے تمہیں جہادی قافلے تبوک کے لیے روانہ ہوئے، قرآن نے نقشہ کھینچا، تفید من الدم حزن، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جہادی قافلوں کو دیکھ کر، کہہ رہے تھے یار ہم پیچھے رہ گئے، نیت خالص تھی، گھر میں تھے، کروٹیں بدلتے تھے، دل دماغ باتوں پر تھے، دعائیں کرتے تھے، حاضر جہاد کی سوچ فکر نیت تھی۔ اللہ علی من ذات صدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے پھین جانتا ہے۔ اندھیری کالی کٹرات طوفانے پادے پانا ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر، سمجھ آ گئی بات کہ بیت اللہ بنایا، نیت خالص نہیں تھی، ثواب نہیں ملا، عمل ہوا۔ عبداللہ بن ابی نے عمل کیے، نیت خالص نہیں تھی، ثواب نہیں ملا، کھجور کی آدھی پھاڑی اللہ کے راہ میں دی، جہنم کے گارے ٹھنڈے ہو گئے، اگر نیت درست تھی
اور تبوک کی جنگ میں نہ جا سکے وسائل کی کمی کی وجہ سے، اللہ نے ثواب میں برابر کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلی حدیث لا کے یہ بتایا کہ پڑھنے پڑھانے والوں اپنی نیتیں درست کرو۔ اس کے بعد وحی کا باب پڑھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو آگے تم پڑھو گے بخاری شریف میں، اس کی بنیاد وحی ہے، چاہے وحی قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث سنت کی شکل میں۔ اس کے بعد کتاب ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے واضح کیا ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ زبان سے اقرار نہیں کافر ہے، زبان سے اقرار ہے دل میں تصدیق نہیں منافق ہے، زبان سے اقرار ہے دل میں تصدیق ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے، جھوٹا فریبی دغاباز۔ 3 چیز۔ بعض لوگوں نے کہا کرامیہ نے کہ صرف اقرار کا نام ایمان ہے، امام بخاری نے کا رد کیا۔ بعض نے کہا صرف تصدیق، رد کی۔ بعض نے کہا کہ کوئی کبیرہ گناہ اگر کرے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، امام صاحب نے کہا نہیں، گنہگار ہو جاتا ہے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کتاب العلم، علم کی فضیلت بیان کی، حال جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا کوئی معبود، پہلے علم سیکھنا اور عمل سے پہلے، اس کے بعد عبادات کی بات ہے، پھر معاملات، اور آخر میں کتاب التوحید۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ تب قبول ہوگا جب آپ کی توحید صحیح ہو۔ تو توحید میں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات، اللہ کی صفت کلام اور اللہ کا عرش پر ہونا اور دوسری صفات، ان کو نمایاں کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی 3 قسموں کی وضاحت کی۔ پہلی قسم کہ اللہ موجود ہے، توحید ربوبیت، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو پیدا کیا، بارش برساتا ہے، رات دن لاتا ہے۔ اور دوسری قسم اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کی صفتوں میں نمایاں صفت ہے، اللہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو دین بتایا تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے تو فرعون کہتا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کا رب دیکھوں۔ موسیٰ کہتا ہے اوپر رب ہے، اور میرا خیال ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب نہیں۔ سب سے پہلے رب کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ اللہ اوپر ہے، عرش پر، اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی اللہ عرش پر ہے۔ دور نزدیک کا چکر ہمارے لحاظ سے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی سب کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، حفاظت فرما رہا ہے۔ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے لوڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر احساس ہوا اب میں اس کو آزاد کر دوں کفارہ کے طور پر۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی کے اندر کا۔ صحابی کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، اگر انسانی تقاضے کے مطابق وہ غلطی ہو جاتی، جب تک توبہ نہ کر لیتا، استغفار نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو چین نہیں آتا۔ اور ہاں غلطیاں غلطیاں غلطیاں، پھر غلطے، آنکھوں کی گناہ، کانوں کی گناہ، زبان کی گناہ، شکر کی گناہ، لباس کی گناہ، مال کمانے کی گناہ، خرچ کرنے کی گناہ، شادی نبی کی گناہ، بیٹی کے لباس کی گناہ، گناہ، اصل کوڑ، گالیاں، دھوکہ، سود، جوا، ٹٹی مارنا، ملاوٹ، کپڑا مرد کر ٹخنوں سے نیچے رکھنا، تنگ بری، گندے لباس، ننگی گندی تصویریں، ڈرامے، فلمیں، اور پھر بریک بھی نہیں لگ رہی۔ 20 سال 30 سال 40 سال 10 سال پہلے آرام کھاتا تھا، اب بھی کھاتا ہے، 5 سال پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب بھی بولتا ہے، دیکھی جائے گی، بریک ہی نہیں لگ رہی کہیں۔ ہماری عادت یہ ہے 20 سال 30 سال 40 70 سال مر گئے، ان کی اکڑ ختم نہیں ہوئی،
یہ ہماری عادت ہے، دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، مرضی 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 کی تھی اپنی دہشتوں کی رہنا ہے، انہیں پھوکیاں محبت نہ ملک کو نہیں پہنا ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ صحابی ایسے بھی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ آ گیا، تھپڑ دے مارا، عذاب کرنا تھا، میں اپنا وہ آ گئی۔ آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ آپ نے پوچھا مولانا میں کون؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا فإنها مؤمنہ، میرے ساتھی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، نبی و رسولوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام تابعین کا مسئلہ ہے، اکثریت اس کا اللہ عرش پر ہو کر شارک کے بھی قریب ہے، اور اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق اور مقام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں تو یہ کان، یہ آنکھیں، یہ زبان نہیں آنی چاہیے دل میں۔ خالق مخلوق میں جیسے فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ یہ بات امام بخاری نے سمجھائی رحمت اللہ علیہ، اور معتزلہ کا، جہمیہ کا، خارجیوں کا، مفوضہ کا، مشبہہ کا، معطلہ کا، ان کا رد کیا کتاب التوحید کے۔ کیا خلاصہ نکالا کہ خالق اور مخلوق میں جیسے فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اپنے حال کے مطابق۔ اللہ کی صفتیں بندوں پر کیا نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں 3 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات کہ خالق کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں۔ دوسری بات، خالق کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں۔ تیسری بات، خالق کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے۔ اب آ جاؤ بندوں کی طرف۔ بندوں کی ساری صفتیں، نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کی جو صفت ہے، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی۔ اور دوسری یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اور تیسری یہ فنا ہونے والی ہے، کیونکہ بندہ خود فنا ہو۔ یہ 3 فرق ہے۔ اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی، ساری صفتیں کامل مکمل، اور ساری صفتیں باقی رہنے والی۔ بندوں کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی، ساری ناقص اور ساری فنا ہو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب سننے کی صفت، یہ اللہ کی سننے کی صفت، اللہ کی اپنی اور کامل مکمل ہے۔ کتنی مکمل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جهر به وهو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایسا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے، سب کی سنتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان تھا۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، خولا آئی تھی، اپنے خامد اوس بن ثابت کے متعلق بات کرتی تھی، میں تو نہ سن سکی۔ اللہ نے عرش پر خولا کی بات سن لی، 28 سپارے کی آیات آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی بات اس کی جو خامد کے متعلق تیرے ساتھ بات کرتی تھی۔ اللہ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا، اللہ سننے والا اخبار کا، دیکھنے والا اعمال کامل مکمل سے، اور باقی رہنے والا۔ اب آ جاؤ بندے کی طرف۔ بندے کی سننے کی طاقت اللہ کی دی، نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، بڑا ہے، چھوٹا۔ نمبر 2 یہ ناقص ہے، بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے تو نہیں سنتا، زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ امام صاحب نے یہ مسئلہ اسماء صفات کا اس کو نمایاں کیا کہ وہ جو اللہ ہے اس کا تعارف کیا ہے، کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی اچھی اچھی صفات۔ آخر میں مسئلہ کلام کو واضح کیا
کہ اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ بولتا ہے. تو مت ذہن میں یہ منہ، یہ زبان، یہ دانت نہیں آنے چاہیے. لوگوں نے اس لیے انکار کیا اللہ کی صفتوں کا کہ وہ بندوں پر کیا لوگ، اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ بولتا ہے تو پھر منہ ثابت کرنا پڑے گا زبان، نہ اللہ نہیں بولتا. اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں، کہتا تو نہیں بولتا. اب اللہ کے لیے ہم مقرر کریں گے یا اللہ ہمارے لیے مقرر کرے گا؟ عجیب انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پر تو بنی اسرائیل نے پیچھے پچھلے کو معبود بنا لیا. اور اللہ فرماتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ پچھلا بولتا نہیں تھا، کلام نہیں کرتا تھا، تو یہ رب نہیں ہے، کیونکہ رب تو بولتا ہے، معبود تو بولتا ہے. باقی یہ منہ زبان سے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ سورہ یاسین میں ہے کہ قیامت کے دن بندے آئیں گے، بندہ حجتی بڑھا ہے، کہ یا اللہ یہ فرشتے لکھتے رہے، دفتر بھرتے رہے، یہ میری جنس سے تو نہیں تھے، تو عدل انصاف کرنے والا ہے، اب گواہ تو میری جنس سے ہونی چاہیے نا، میری جنس سے ہونی چاہیے گواہ. اللہ کے آگے اچھی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں. اب ہاتھ کی زبان ہے، ہاتھ کا منہ ہے، پاؤں کی زبان. جب ہاتھ پاؤں مخلوق ہوگا بغیر منہ زبان کے بول سکتے ہیں، اللہ خالق نہیں بول سکتا. باقی یہ کہ تشبیہ کہاں سے آئے گی؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا سننے والا ہے. صفات کو مانتے ہیں، ناموں کو مانتے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائے. کسی نے انکار کر دیا، کسی نے مثال تشبیہ دے دی. ہم درمیان میں، جیسے قرآن میں نا لبنا خالصا، اللہ فرماتے ہیں گائے اور بھینس کے پیٹ سے ہم لبن خالص دودھ نکالتے ہیں، نہ تو اس میں گوبر ہوتا ہے نہ خون. تو مسلک ہمارا قرآن حدیث والا اسماء صفات میں لبن خالصا ہے، نہ اس میں تعطیل کا گوبر ہے اور نہ تشبیہ کا خون ہے. ہم اللہ کی صفتوں کو، ناموں کو مانتے ہیں کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام کو لائق ہے بغیر مثال. یہ صفت کلام، اسی کے متعلق میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور قرآن کی آیات پیش کی کہ اللہ بولے گا، جنت والوں سے بولے گا، کلام کرے گا. اسی سلسلہ میں یہ آخری باب جو بخاری شریف کا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صفت کلام کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولا. اللہ کے بولنے کی آواز تھی، اللہ کے بولنے کے حروف تھے، اور اللہ کا کلام سمجھا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا. کبھی تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، اور کبھی زبور کی شکل میں آیا. جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ خود بولا، اللہ نے تشریح تو نہیں ہے جس میں نے بتایا کہ 3 باتیں فرق ہے نا خالق مخلوق میں، اس میں نے بتایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کو ہم مانیں گے تو اس میں تشبیہ اور مثال نہیں آئے گی، لیکن ہمیں ماننا ہے کہ اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، آواز ہے، حروف ہے، اور اللہ کا کلام پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا. تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ خود بولا، جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر، اس جذبے کے ساتھ اللہ 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 اللہ، جو کلام میرے رب نے کیا، جو اللہ بولا، اب میں گنہگار بھی وہی کلام بول رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے عقیدے میں، جذبے میں، شوق میں، محبت میں کتنا اضافہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کے سلسلہ میں اس صفت کلام کو نمایاں کیا، کئی بات مانے، اور آخر میں بھی یہی بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ ہم رکھیں گے موازین کو، یعنی ترازو. یہ موازین جمع ہے تو قسط مصدر جو ہے وہ جمع بھی استعمال ہو جاتا ہے، تسنیہ بھی. اس لیے ویسے تو موصوف صفت ہے یہ ہونی چاہیے نا معاف کر، تو یہاں قسط یہ جمع کے معنی میں ہے. لیکن اعتراض معاملے کے لیے صاف قیامت کے دن اور بنو آدم کے اعمال اور ان کے قول، ان کا بھی وزن قیامت کے دن. یہ جو جامعہ تھے یا مبتدعہ جن کا رد کیا یہاں، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ایک چیز
یعنی اس کا اپنا وجود خود قائم نہیں ہو سکتا، کیسے تلے گی اور اس کا وزن کیسے ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جن کے جسم نہیں ہے ان کو جسم دیں گے، اور اس کے اندر حدیث موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم جس کے حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر ایک نورانی شکل آ جائے گی ایک آدمی کے پاس پڑے گا، تو کون کرنے تیرا عمل، اور برے آدمی کے پاس بری شکل آ جائے گی، تو کون کرنے تیرا عمل برا، تو اللہ ان کو شکل یا جسم دے دیں گے، اور یا جس میں یہ لکھے گئے ہیں وہ، اور یا خود عمل کرنے والے، یہ سارے مفاہیم۔ اس کے بعد یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو لگائیں گے اور اس کے اندر انقیامات اور قول یہ تلے گے، اس میں مجاہد نے کہا کہ اس کا اگلے رومی زبان ہے، اب یہاں ایک اور بات شروع لے لیں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اور عربی میں آئے کہ رومی کا لفظ یہاں کی بات یہ ہے، یہ زبانیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے الفاظ لیتی رہتی، جیسے ہماری اردو ہے اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، یہ الفاظ عرب بھی چونکہ آتے جاتے تھے تو دوسری زبانوں کے الفاظ لیتے رہتے، تو جس وقت قرآن آیا اس وقت یہ لفظ عربی تھا، پہلے ٹھیک ہے رومی تھا لیکن اس وقت یہ لفظ عربی تھا، پہلے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے اندر غیر عربی الفاظ ہیں۔ اور پھر قاف سین تا کا مادہ بتاتے ہوئے امام صاحب نے یہ واضح کی بات کہ یہ اس کا اگر مصدر قسط ہوگا تو پھر یہ انصاف کے معنی میں، اور اگر قسم ہو تو پھر یہ ظلم کے معنی میں، اور اس کا فائل قاسم مقصد عادل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن جیسے حدیث میں آتا ہے نورانی بالکل پر۔ اس کے بعد حدیث پیش کی ہے 4 دفعہ یہ بخاری میں، اس میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب، یہ شوق دلانے، اگر پہلے ہی بتا دیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ تو شوق نہ ہو، یہ کلام میں تشبہ پیدا کرے 2 کلمے، اور محبوب رحمان، اب لوگوں نے توجہ کی اگر وہ محبوب رحمان کون سے ہیں، اور ہلکے پھلکے ہیں زبان پر اور بھاری ہیں ترازو، یہ مناسبت ہے باپ کے ساتھ، اور وہ کلمے کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ 2 قسم، اللہ کے لیے اس بات ہے جو اس کے مناسب ہے، اور جو اللہ کے مناسب نہیں ہے ان کی نفی ہے، تو سبحان اللہ کے اندر یہ ہے کہ جو نامناسب باتیں ہیں، عاجزی، کمزوری، بھول چوک، یہ چیزیں اللہ سے پاک ہے، وبحمدہ، اور ما نفی کوئی تعریف نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمد ہے، تعریف یعنی جو اس کے لیے مناسب ہے ان کو ثابت کیا گیا، اور جو نامناسب ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک کیا، اور آگے سبحان اللہ العظیم نے بھی یہی بات، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 دفعہ پڑھے نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے صبروں کی چھاپ میں اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو کلمے بڑے محبوب، بڑے پیارے، سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی زیادہ۔ اب جن بچیوں نے بخاری شریف پڑھی یا جو عورتیں ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اسلام نے آپ کو بڑا مقام بخشا، اسلام کے اندر عورت کو بڑا مقام بخشا، جب یہ بچی ہے چھوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے صحیح تربیت کی، یاد رکھا، وہ قیامت کے دن میں محمد کا پڑوسی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو لڑکے لڑکی میں یہ تو فرق ہے وراثت کے سلسلے میں، اصل میں نا عورت کے ذمہ خرچہ ہے، چھوٹی ہے تو باپ کے ذمہ خرچہ ہے، بیوی ہے تو خاندان کے ذمہ خرچہ ہے، بوڑھی ہے تو بیٹے کے ذمہ خرچہ ہے، عورت کے ذمہ خرچہ نہیں، لہذا وراثت میں لوگ اعتراض کرتے کہ برابری نہیں ہے، یہ تو جو ملے شاید چھوٹا ہے، اس میں فرق ہے، لیکن نیکی کرنے میں، صدقہ جاریہ ہونے میں، ماں باپ کے لیے لڑکی لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یعمل من الصالحات من ذکر و انثى،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ مرد ہو یا عورت ہو نیکی کرے، ذرہ برابر کمی، یہ نہیں کہ مرد تہجد پڑھے تو ڈبل ثواب ہے اور عورت کو کم۔ جب یہ بات ہے کہ صدقہ جاریہ ہونے میں ثواب کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑا یعنی کہ خوش ہوتا ہوں کہ ماں باپ اولاد کی ہر نیکی میں شریک ہے، ماں باپ زندہ ہوں یا فوت ہوں، اولاد نیت کرے یا نہ کرے، کتنی بڑی بات، باقی تو ہے اس کا بہت ہے سوال اس کا بھی کوئی، لیکن ماں باپ اولاد کی ہر نیکی میں شریک ہے، چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہے، چاہے اولاد نیت کرے یا نہ کرے۔ اس لحاظ سے آپ لڑکی کو تعلیم دیں کہ مرنے کے بعد جیسے لڑکے کا ثواب آئے گا صدقہ جاریہ ہے لڑکی کا بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ تقیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی، مجھ سے سوال کیا، میرے پاس ایک کھجور تھی میں نے دے دی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے پاس ان کا بھی مجھے دے، ہمیں مجھے دے۔ اس عورت نے کھجور کے 2 حصے کی آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، خود بھی کچھ کھایا۔ میں نے دیکھتی تعجب کیا، وہ چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا جس کی آزمائش کی گئی نا ان بیٹیوں کے ساتھ، قیامت کے دن یہ پردہ بن جائے گی جہنم سے، لہذا ان کی تربیت کرو، ان کو پڑھاؤ۔ اتنی خوشی والی بات ہے اس گاؤں کے اندر شیخ صاحب نے یہ انتظام کیا، بچیوں نے بخاری شریف پڑھی، آپ اپنی بچیوں کو یہاں داخل کرائیں، اور جب یہ جوان ہو گئی اور بیوی بن گئی تو قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے بڑی بڑی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا نا کہ میں نے زمین بنائی، تمہارے آسمان بنایا، میں بارش برساتا ہوں تمہاری رات میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہاری بیویاں بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج تخت میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت۔ پھر آپ نے اس کی خوبی بیان کی، جب خامد دیکھے تو خوش کر دے، حکم دے تو اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اس کے مال کی حفاظت۔ اور اگر یہ عورت غلط راستے پر چلے، رسول اللہ فرمایا جو کہ پردوں کے ہاتھ سے نار کر کے باہر نکل کے چلتی ہے، خوشبو لگا زانیہ بدکارا ہے جب تک واپس آ کے پاک ہونے والا غسل نہ کرے۔ اور فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی۔ اور عورت اگر یہ نیک ہو جائے تو اس کے لیے جنت بڑی آسان، بڑی آسان۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جتنے اسلام نے اس کو مقام بخشا، سب سے زیادہ بے روی معاشی یعنی میں، رسم و رواج میں، بے دینی میں، اولاد کو بگاڑنے میں عورت کا کردار زیادہ صاف نہیں۔ اللہ کی نیک اکثر ان مردوں کی عقلوں پہ سوار ہو جاتی ہے اور گھر کے اندر بے روی کی۔ اسلام نے اس کو عزت بخشی اور یہ سب سے زیادہ اسلام کو بخشتی ہے۔ اور باقی باتیں آپ سارے سنتے رہتے ہیں، میں تو سب چاہتا ہوں کرام آگے۔ آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بتایا نا کہ عورت کے لیے جنت آسان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، خامد کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولنے ہیں، کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے چاہے چلی جائے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.